نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد فدخل علی خدیجہ بنت خویلد فقال زملونی زملونی فدخل آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے علی خدیجہ بنت خویلد خدیجہ بنت خویلد کے پاس۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ جب تک یہ آپ کی زوجیت میں رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، نہ کوئی نکاح کیا۔ جب یہ فوت ہو گئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلسل کئی نکاح کیے اور شادیاں بھی کی۔ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ خدیجہ کی تیسری شادی تھی۔ پہلے دو خاندوں سے یکے بعد دیگرے ان کی شادی ہوئی تھی، لیکن وہ نبھی نہیں تھی، یا تو فوت ہو گئے یا ان میں سے کوئی فوت ہوا، کسی نے طلاق دے دی۔ پڑھی لکھی عورت تھی، خاندانی عورت تھی اور دانا اور سمجھدار عورت تھی یہ، کیونکہ آگے جو ان کا واقعہ ہے وہ ان کی دانائی کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکل کر گھبرائے ہوئے، آپ کے شانے کا گوشت یا آپ کا دل کانپ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ بنت خویلد کے پاس پہنچے، یعنی گھر میں تشریف لائے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی پہنچتے ہی فوراً یہ بات کہی کہ زملونی زملونی، میرے اوپر چادر اوڑھ دو، چادر اوڑھ دو۔ مزمل چادر اوڑھنے والے کو کہتے ہیں۔ لفافے کو بھی کہہ دیتے ہیں زمل، لفافے کو۔ زملہ یزملو کا معنی ہوتا ہے لفافہ اوڑھنا، کپڑا اوڑھنا۔ تو یہاں زمل جو ہے نا، یہ اطلاق ہے کہ وہ کپڑا باریک ہو، زیادہ موٹا نہ ہو۔ زملونی، میرے اوپر کپڑا اوڑھ دو، کپڑا کو لفافہ بنا دو، یعنی اوڑھ دو۔ دو دفعہ یہ فرمایا فزملوہ، تو گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کپڑا اوڑھ دیا۔ کیونکہ انسان کا ایک مزاج ہے کہ اگر یہ پریشان ہو، گھبرایا ہو، تو پھر اس کے ساتھ زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی اگر گفتگو کرے تو پریشانی کے عالم میں ایک تو اسے غصہ چڑھ جاتا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے، اسے آرام کرنے دیا جائے، تو وہ سوچ و بچار کرتا ہے، کچھ دیر اگرچہ ٹینشن لیتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ پھر اگر اس سے بات کی جائے تو پھر وہ آرام سے بات کرتا ہے۔ تو یہ بھی خدیجہ کی دانائی ہے۔ آتے ہی یہ نہیں پوچھا کہ کیا ہو گیا، کیا ماجرا بنا ہے، کیا مسئلہ بنا ہے، کوئی دوست آیا ہے کہ دشمن آیا ہے، انہوں نے نہیں پوچھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے چادر اوڑھ دو۔ یہ نبی علیہ السلام کی بھی کمال دانائی ہے کہ خاوند کو جب گھر میں جانا چاہیے تو پہلے بیوی کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے۔ اگر طبیعت خراب ہو، مزاج جو ہے وہ ٹینشن میں ہو یا گھبراہٹ میں ہو یا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی غصہ چڑھا ہو، تو اس وقت گھر میں جا کر پہلے آرام کرے۔ یہ نہ ہو کہ بیوی کے ساتھ پہلے گفتگو کرنا شروع کر دے اور پیچھے والا سارا غصہ جو ہے وہ سجاد بیوی کے اوپر نکال کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ کی بیوی نے بھی یہ کمال دنائی سے کام لیا ہے کہ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کپڑا اوڑھ دیا کہ یہ آرام کریں گے، آرام سے اس کی گھبراہٹ دور ہوگی تو پھر ان سے پوچھیں گے کیا مسئلہ ہے۔ فزملوہ، تو گھر والوں نے آپ کے اوپر کپڑا اوڑھ دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے گھر میں اکیلی خدیجہ نہیں تھی، بلکہ ساتھ خدیجہ کے بچے بھی تھے۔ تو یہ جمع کا صیغہ بھی بتاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ سے اولاد تھی۔ حتیٰ ذہب عنہ الروع، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی گئی الروع، خوف، گھبراہٹ۔ رو کہتے ہیں کہ دل کے اندر جو پریشانی ہو، خوف ہو، اس کو کہتے ہیں۔ یعنی دل کا خوف جو تھا، گھبراہٹ تھی، وہ چلی گئی۔ فقال لخدیجہ تھا،
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خدیجہ سے فرمایا، یعنی آپ کو اپنا واقعہ سنایا، وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، اور اس کو اپنا پورا واقعہ سنایا جو پیش آیا تھا۔ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَىٰ نَفْسِي، تحقیق میں ڈرتا ہوں، عَلَىٰ نَفْسِی، اپنے نفس پر، اپنی ذات پر۔ یہ خشیت ماضی کا صیغہ ہے، تو یہ اس کو معنی ہم مضارع کا کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا مستقبل ہے جو یقینی ہے، یقینی۔ کیونکہ میں نے کل بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام کو کچھ ایسے آثار مقدمات نظر آ چکے تھے کہ آپ اللہ کے نبی بننے والے ہیں، اس لیے جب فرشتہ آیا اس نے آپ کو پہلا سبق پڑھایا، حق کے بارے میں دعوت دی، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا۔ اب آپ کمال حکمت سے اپنی بیوی کے سامنے یہ واقعہ رکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے میرے پاس آنے والا آیا، اس نے مجھے یہ سبق پڑھایا ہے، اب مجھے تو ڈر لگ رہا، مجھے گھبراہٹ لگ رہی ہے کہ کہیں یہ کوئی شیطان نہ ہو جو میرے ساتھ مجھے کہن بنانا چاہتا ہو۔ تو دنیا کے اندر مشہور تھی، عربوں میں اس وقت کہانت بھی تھی، یا پھر یہ ہے، حافظ ابن حجر تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو کوئی کسی قسم کا شک نہیں تھا، آپ کو یقین تھا۔ آپ یہ صرف اس لیے بات بیان کر رہے ہیں کہ خدیجہ کا ذہن تیار کیا جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ یکدم وہ ایک بات سن کر اس کا انکار نہ کر دے۔ اس لیے آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی ذات کے اوپر ڈر لگتا ہے کہ اتنا بڑا عظیم کام، دین کا، اللہ کے کام، اللہ کے پیغامات پہنچانا، اس کام کے اوپر بڑی بڑی پریشانیاں آتی ہیں۔ کل ہم پریشانیاں کیسے جھیلیں گے، گھر کا مال خرچہ، اولاد قربان کرنی پڑتی ہے، یہ ساری چیزیں، اس لیے نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی ذات کے اوپر ڈر لگ رہا۔ فقالت خدیجہ، تو خدیجہ نے جواب دیا کہ کلا، ہرگز نہیں، واللہ، اللہ کی قسم۔ یہ بھی حضرت خدیجہ کی کمال دانائی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں کوئی اور ہو سکتا ہے، چلو دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے، حالات نظر آئیں گے تو دیکھا جائے گا، فیصلے کریں گے، یا آپ ایسے کر لیں، آپ جائے ہی نہ کریں غار حرا میں، گھر میں عبادت کر لیا کریں۔ جیسے آج کل مائیں کہتی ہیں کہ فساد کا دور ہے، اس لیے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ جایا کرو، گھر میں نماز پڑھ لو۔ فقالت خدیجہ، تو خدیجہ نے جواب دیا، کہا، عرض کی کہ کلا جو ہے یہ تنبیہ کے لیے ہے، یعنی ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، واللہ، اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، یا ما یحزنک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا، یا ما یخزیک اللہ، اللہ آپ کو نہیں رسوا کرے گا، ابداً، کبھی بھی، یا ما یخذلک اللہ، اللہ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ یہ لفظ دو طریقوں سے اکثر روایات میں آتا ہے، یحزن اور یخزی، یہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے قریب قریب ایک لفظ استعمال آتا ہے، خذل یخذل، ما یخذلک اللہ، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، یا ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جس انسان نے اللہ کے دین کا کام کرنا ہو تو اسے پریشانیاں نہیں آتی، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اندر ایسے اوصاف ہیں کہ ان اوصاف کی بنیاد کے اوپر کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو رسوائی، کیونکہ ایسے اوصاف کے مالک جو ہوتے ہیں ان کی معاشرے میں عزت ہوتی ہے۔ اگر 10 دشمن ہوتے ہیں تو 20-25 جو ہے وہ معاون بھی ہوتے ہیں۔ انک لتصل الرحم، اب وہ اوصاف گنا رہی ہیں، یہاں پر 4 اوصاف کا ذکر ہے، اور بلکہ 5 کا ذکر ہے، اور بعض احادیث میں 6 اوصاف کا ذکر ہے، اور بعض میں 4 کا بھی ذکر ہے۔ انک، بے شک آپ، لتصل الرحم، یقینی طور پر آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ خوبی ہے کہ آپ پریشان لوگوں کی معاونت کرتے ہیں، ان کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، کہیں پر دیکھتے ہیں مدد کی، نیکی کی ضرورت ہے، آپ کر گزرتے ہیں،
غیروں سے تو ساری دنیا کرتی ہے، چلو اللہ کی رضا کے لیے، لیکن آپ یہ ہے کہ رشتہ داروں سے بھی صلہ رحمی کرتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا بڑا مشکل کام، بہت مشکل کام ہے، کیونکہ انسان کے ذہن میں بار بار آتا ہے، اور معاشرہ، ملنے والے دوست، گھر والے سب کہتے ہیں وہ تو آپ کو پوچھتے بھی نہیں ہے، وہ آپ کی ذرا بھی نہیں عزت کرتے، اور آپ ان کے ساتھ نیکیاں کر رہے ہیں۔ جی چھوڑو ان لوگوں کو۔ تو یہ بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں انسان کی، صلہ رحمی کرنا بڑی مشکل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا اجر و ثواب بھی زیادہ رکھا ہے، اور صلہ رحمی نہ کرنے والے یعنی قطع رحم والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بھی فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی اپنی احادیث میں ان لوگوں کی مذمت کی۔ آپ نے تعریف یہ کی ہے کہ جو بندہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری جوڑتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ملائے گا۔ اور اگر رشتہ دار اس صلہ رحمی کے باوجود بھی وہ مقاطعہ کرتے ہیں اور یہ صلہ رحمی کرتا رہتا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ ان کے منہ کے اوپر راکھ جو ہے یہ مل رہا ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں سوا مل رہا ہے، یعنی یہ اللہ کے ہاں رتبے ہی لے رہا ہے۔ تو جب صلہ رحمی آپ کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں آپ تمام لوگوں کے ساتھ غم گساری کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، کسی سے برائی نہیں کرتے، اور کرتے بھی اپنے رب کی رضا کے لیے ہیں، ان سے آپ کچھ نہیں لینا چاہتے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، آپ ان سے کوئی بدلہ اور کچھ نہیں چاہتے، یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ میرا شکریہ ادا کرے۔ وَتَحْمِلُ الْقَلَّ، اور دوسری آپ کے اندر خوبی یہ ہے کہ آپ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو بے آسرا لوگ ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں، اور کئی معاشرے میں پسے ہوئے غریب غربا ہوتے ہیں، آپ ان لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بوجھ اٹھانے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ ان کی مدد کرواتے ہیں، اور ایک معنی یہ ہے کہ خود مدد کرتے ہیں، اور ایک معنی یہ ہے کہ آپ ان کا آسرا بنتے ہیں، ان کو اچھے مشورے دیتے ہیں، ان کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومَ، قَصَبَ یکسب اور اقصب یکسب، تقسبو پڑھو گے تو یہ متعدی ہے، لیکن حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس کو تقسبو پڑھو پھر بھی یہ متعدی استعمال ہو جاتا ہے۔ قَصَبَ یکسب باب لازم بھی استعمال ہوتا ہے، متعدی بھی۔ وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ معدوم کو کما کر دیتے ہیں، یا تقسب المعدوم، آپ معدوم کو کماتے ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جو شخص فقیر ہے، غریب ہے، کچھ پاتا نہیں ہے، آپ اس کے لیے کماتے ہیں، یعنی اپنی کمائی میں سے اس کا حصہ رکھتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اسے آپ کمانے کی تلقین کرتے ہیں، یا اس کے ساتھ ایسی مدد کرتے ہیں کہ وہ کمانے والا بن جائے، اس کو کوئی ہنر سکھا دیتے ہیں، یا اس کو کوئی روزگار تلاش کر کے دے دیتے ہیں، اس طریقے سے آپ مدد کرتے ہیں۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ آپ ویسے کما کر ان کی مدد کرتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ تقری الضیف، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ بھی صفت کچھ لوگوں میں ہوتی ہے، بعض لوگوں میں نہیں ہوتی۔ جیسے آج ہمارے اس دور کے اندر اکثر لوگوں میں مہمان نوازی نہیں ہوتی، صرف بدلہ ضرور ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے۔ جو مہمان نوازی کرتا ہے اس کی کر دیتے ہیں، جو نہیں کرتا اس کی نہیں کرتے، یا جو ان واقف ہوتا ہے اس سے تو ویسے ہی مسلمان دور بھاگتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ بعض مسلمان ہوتے بھی ہیں، یا بعض علاقوں کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ بہرحال عربوں کے اندر بھی کئی قسم کے لوگ تھے، نبی علیہ السلام جو ہے نا یہ مہمان نواز تھے۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ مہمان نوازی تو سارے کرتے ہیں، مہمان نوازی کرنے کا معنی یہ ہے کہ مہمان ایسے سمجھے کہ جیسے میں ایسی جگہ آیا ہوں جہاں مجھے کسی قسم کی کوئی ٹینشن، پریشانی، کوئی فکر نہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کیونکہ ہمارے نزدیک تو مہمان کی مہمان نوازی یہی ہے نا، اس کو اچھا کھانا کھلا دو بس۔ وَتُعِينُ، اور آپ مدد کرتے ہیں عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کی مشکلات پر۔ نوائب مصائب اور مشکلات کو کہتے ہیں، یعنی حق کے رستے میں جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو مصائب ہیں، ان کے اوپر آپ مدد کرتے ہیں۔
مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نیکی کا کام کر رہا ہے آپ اس کی مدد کرتے ہیں، لیکن برائی میں مدد نہیں کرتے۔ ہماری تو عادت یہ ہے کہ ہم تو رشتہ داری کو دیکھتے ہیں، دوستی کو دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون چل کے آیا ہے، یا ہم اپنے ووٹ بینک کو دیکھتے ہیں، اس لحاظ سے ہم لوگ مدد کرتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام جو ہے نا، آپ یہ دیکھتے تھے کہ حق کہاں ہے، جہاں حق ہوتا چاہے وہاں مدد کرنا مشکل بھی ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مدد کرتے۔ ویسے بھی حق کے راستے میں مشکل ہوتی ہے، کیونکہ باطل والے ہر دور میں زیادہ ہوتے ہیں، وہ مخالف بن جاتے ہیں۔ تو حق کا راستہ ویسے بھی کٹھن ہوتا ہے، کانٹوں کا یہ راستہ ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ لوگ کیوں یہ راستہ اختیار کیے ہوئے۔ وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے راستے پر یعنی حق کی مشکلات مصائب کے اوپر آپ مدد کرتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر ہے وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ سچ بولتے، بات آپ سچی کرتے ہیں ہمیشہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ خوبیاں تھیں جن کی بنیاد پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو نہ غمگین کرے گا، نہ کبھی اللہ آپ کو رسوا ہونے دے گا، وہ آپ کی خصوصی مدد کرے گا۔ تو بہرحال اللہ خود بھی فرماتے ہیں آنا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ جب اچھی خوبیاں اپنا کے میرے اوپر اچھا گمان کرتا ہے تو میں اس کے گمان کے مطابق ہی اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ اس لیے رب کے اوپر ہمیشہ اچھا گمان ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے رب کو نہ کوئی مجبور کرنے والا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ حق کے راستے پر مدد کرتا ہے۔ رہنا حق پر چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ مدد کرتا ہے۔ قرآن میں بھی آتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور قرآن میں یہ بھی آتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے کاموں پر، نافرمانی پر مدد نہیں کرنی چاہیے، نیکی کے کاموں پر مدد کرنی چاہیے۔ یہ تو حضرت خدیجہ کا اپنا انداز تھا نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کا، جو اس کے جذبات تھے ان کا انہوں نے اظہار کیا۔ لیکن یہ آپ کی چونکہ غم گسار بیوی تھی، جہاں نبی علیہ السلام کو اپنی مستقبل کی فکر تھی کہ یہ کام پائے تکمیل کو پہنچانا ہے، اس کے اوپر مصائب بھی آنے، آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اور ذہن کے اندر ایک پریشانی بھی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اب اس لیے پریشان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تسلی دینی چاہیے، آپ کی سچی ڈھارس بندانی چاہیے کہ آپ اس کام پر لگیں، نہ کہ اس سے نا امید، کیونکہ بیوی ہمیشہ چاہتی ہوتی ہے، جو سچی بیوی ہوتی ہے نا، مخلص وفادار، وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا خاوند بڑے بڑے بلند رتبوں پر فائز ہو، اس کی معاشرے کے اندر بھی عزت ہو، ویسے بھی اچھا انسان، ہر شخص اس کی تعریف کرے، اور یہ پاک دامن ہو، عفیف ہو، جہاں ہم جائیں تو لوگ ہمیں یہ کہیں کہ یہ فلاں کی بیوی ہے تو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں، یہ عورت کو پسند ہوتا ہے ویسے بھی۔ تو خدیجہ کو یہ پسند نہیں ہے، خدیجہ تو صرف نبی علیہ السلام کو دیکھتی ہیں کہ یہ چونکہ اچھے انسان ہیں، معاشرے کے اندر نیکیاں کرنے والے اور خدمت خلق کرنے والے انسان ہیں، اب اللہ ان کو نبی بنا رہا ہے تو یہ نبی بنیں گے تو ان کے ذریعے سے ہمارے پاس بھی حق آئے گا، دنیا میں روشنی ہوگی، حق کے راستے پر مدد کرنی چاہیے۔ تو اس لیے خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس پہلے اکیلی گئی تھی، ان کو جا کر بتایا، انہوں نے بتایا کہ جو باتیں آپ بتا رہی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے خاوند کو ایک بہت بڑی شان ملنے والی ہے، بہت بڑی شان، اس لیے ان کو سمجھاؤ اور ان کو بتاؤ کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ لیکن خدیجہ سن کر آ گئی ہے، اب ان کے سننے سے تو کافی نہیں تھا، تسلی نبی علیہ السلام کو دینی تھی، اس لیے اب وہ نبی علیہ السلام کو لے کر گئی۔ پہلے نہیں لے کر گئی، اس لیے کہ پہلے دیکھا جائے کہ اگلے بندے کے تاثرات کیا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کسی بیمار کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور لے کر ایسے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں جو اس کو ویسے ہی نا امید کا لا علاج ہے۔ ہاں جی، پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ڈاکٹر علاج کر بھی سکتا ہے کہ نہیں، پتہ کرنا چاہیے۔ حتیٰ اتت بہی وارقۃ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ ابن ام خدیجہ فانطلقت بہی، آپ کو لے کر چلی خدیجہ تو خدیجہ،
یعنی خدیجہ نبی علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلی، حتیٰ اتت بہی، حتیٰ کہ وہ آپ کو لے کر پہنچی ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ، ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس، ابن ام خدیجہ تھا، جو خدیجہ کے چچا کا بیٹا تھا، کزن تھا۔ بعض کہتے ہیں چچا تھا، لیکن عربوں کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کا چچا ہے وہ سب کا ہی چچا ہے، ٹھیک ہے؟ باپ کا جو چچا ہے بیٹے کا بھی وہ چچا ہی لگتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے ان کے، اور جو باپ کا باپ ہے وہ آپ کا بھی باپ ہے، سب کا باپ ہے، نیچے تک جتنی لڑی چلی جائے وہ ان کا باپ ہی کہلاتا ہے۔ آپ بھی دادے کو بڑے ابو کہتے ہیں نا کہ نہیں کہتے؟ ابن ام خدیجہ تھا، یہ خدیجہ کے چچا کا بیٹا تھا، خدیجہ کا کزن تھا۔ اب خدیجہ کا سلسلہ نسب نبی علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے اوپر جا کر، تو اس کا بھی ملتا تھا۔ وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، یہ شخص ہے جو جاہلیت کے اندر نصرانی بن گیا تھا، یعنی جب ابھی تک مکے کے اندر کسی کی نبوت نہیں چل رہی تھی، جاہلیت کا، اسلام سے پہلے کا جو دور ہے، اس دور میں یہ شخص نصرانی بن گیا تھا۔ زید بن عمر بن نفیل اور ورقہ بن نوفل یہ بتوں کی پوجا سے بالکل بیزار تھے، شرک سے بیزار تھے، بتوں کے نام پر یہ جانور نہیں چھوڑتے تھے، اپنی قوم کی ان رسموں کو یہ برا جانتے تھے، اس لیے یہ حق کی تلاش میں اللہ کی معرفت کے اندر یہ نکلے تھے۔ چلتے چلتے یہ پہنچے تھے، یہ جو ہے ورقہ بن نوفل، یہ اصل میں پہنچا ہے ایک ایسے عیسائی پادری کے پاس جو صحیح دین کے اوپر تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے، اللہ کا نبی مانتے تھے۔ یہ اس عیسائی کے پاس جو سچے دین پر تھا، اس کے پاس یہ پہنچا ہے۔ لیکن جو زید بن عمر بن نفیل تھے، وہ پہلے ایک یہودی کے پاس گئے تھے، پھر بعد میں عیسائی کے پاس گئے۔ ان دونوں سے وہ نا امید ہوئے، تو پھر عیسائی پادری نے ان کو یہ کہا تھا کہ تم جو چیز چاہتے ہو نا، تو تم پھر دین حنیف پر چلے، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، جو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، آپ دین حنیف کی تلاش کریں۔ تو اب دین حنیف کی تلاش کہاں کرتے؟ اسی لیے وہ واپس آ کر تو اللہ کو یہی کہتے تھے، اس کائنات کے خالق و مالک، میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ تیری عبادت کیسے کرنی ہے، مجھے کوئی بتانے والا بھی نہیں، باقی میں اپنی قوم کی ان رسموں سے، برے رواجوں سے بیزار ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ زید بن عمر بن نفیل قیامت کے دن ایک پوری امت بن کر کھڑا ہو۔ ورقہ بن نوفل کے بارے میں آگے آ رہا ہے، وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، یہ ورقہ بن نوفل چونکہ ایک عیسائی پادری کے پاس، جس کے پاس سچا دین تھا، عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والا تورات کا یہ عالم تھا، اس کے پاس پہنچے، انہوں نے ان کو حق کی دعوت دی، تو یہ حق کو مان گئے، ان کو سمجھ بھی آ گئی، یہ عیسائی بن گئے تھے۔ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّةَ، یہ عبرانی کتاب لکھتے تھے، مطلب یہ ہے کہ یہ عبرانی زبان میں انجیل کو لکھ رہے تھے، عبرانی سے، عبرانی کے اندر، یا انجیل جو سریانی کے اندر تھی اس کو عبرانی میں ڈھال دیتے تھے، ترجمہ کرتے تھے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ انجیل جو یونانی زبان میں تھی، کیونکہ اس وقت یہ روم کے اندر 3 زبانیں چلتی تھیں، ایک ان کی اپنی قومی زبان وہ سریانی تھی، دوسری ان کی مذہبی زبان وہ عبرانی تھی، کیونکہ یہ اصل میں تورات کے پابند تھے۔ انجیل تو تورات کا تتمہ اور اس کا ضمیمہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، رسول موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی تعلیم چلتی تھی۔ اور تیسری ان کی ملکی زبان تھی، ملکی زبان، حکومتی زبان، وہ تھی یونانی۔ تو بعض تو یہ کہتے ہیں کہ انجیل جو ہے یہ یونانی زبان میں تھی، بعض نے کہا کہ نہیں، جس زبان میں وہ اتری ہے سریانی میں، اسی میں تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عبرانی زبان میں تھی۔ لیکن ہو سکتا ہے
کہ سریانی کے اندر بھی لوگوں نے، ویسے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ لکھی نہیں گئی، ان کے 60-70 سال بعد یہ ان کے جو حواری تھے انہوں نے انجیلیں لکھی تھی۔ انجیل لوکا ہے، انجیل مرکس ہے، اسی طریقے سے انجیل متی ہے اور انجیل برناباس ہے، یہ بعد میں ساری لکھی گئی۔ یہ ان کے کہتے ہیں کہ حواری تھے، انہوں نے یہ لکھی ہیں، اور انجیل کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے جو لکھی ہوئی ہے اس وقت، یہ تو ان حواریوں کی لکھی ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح عمری ہے۔ یہ وہ انجیل نہیں ہے جو آسمان سے اتری تھی، نہ اس کی ترجمانی ہے۔ جتنی یہ چاروں انجیلیں جو دنیا میں مشہور ہیں، یہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح عمری ہیں۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہی انجیل جو ہے یہ اللہ کی طرف سے اتری ہے، اس میں تھوڑی سی تعریف ہوئی ہے، اس لیے لوگ اس کے بڑے بڑے حوالے دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح عمری ہے۔ اب اس کے اندر جس کی سوانح عمری ہوتی ہے، جو اس نے کیا ہوتا ہے وہی کچھ لکھا جاتا ہے، ورنہ ان لوگوں کا اصل مقصد انجیل کو لکھنا نہیں تھا۔ بہرحال جیسے بھی جس شکل میں بھی یہ انجیل تھی اس وقت، تو یہ اس کو عبرانی زبان میں لکھتا تھا، اور بعض روایات کے اندر ہے کہ وہ انجیل کو عبرانی سے عربی میں لکھتے تھے۔ عبرانی میں تو تھی یا سریانی میں تھی، یہ چونکہ عرب کے لوگ تھے، عربی تھے، ورقہ بن نوفل، تو یہ اس کی تفسیر ترجمہ اس کا عربی زبان میں کرتے تھے، بالعربیہ کے لفظ بھی ہیں۔ یکتب الکتاب العبرانیہ، یہ عبرانی کتاب لکھتے تھے، یعنی ان کی جو لکھائی تھی، لکھائی کی زبان وہ عبرانی تھی۔ فیکتب من الانجیل، وہ انجیل میں سے لکھتے تھے، بالعبرانیت، عبرانی میں، ما شاء اللہ ان یکتبا، جتنا اللہ نے ان کو توفیق دی تھی کہ وہ لکھیں، کیونکہ سارے کام ہوتے تو اللہ کی مشیت سے ہیں نا، وہ چاہے اچھے کام ہوں یا مخلوق کے لیے برے ہوں، لیکن اللہ کی مشیت کے بغیر تو دنیا میں کچھ ہو نہیں سکتا، پتا تک نہیں ہل سکتا، نہ پتا جو ہے وہ سرسبز ہو سکتا ہے۔ اللہ کی مشیت تو ہوتی ہے، چاہے وہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہو یا شرعیہ ہو، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ تو وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اسی لیے یہ مسلمان لفظ بولتے ہیں کہ ما شاء اللہ ان یکتب، یہ مطلب۔ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، اور یہ ورقہ بن نوفل جو ہے یہ بوڑھا تھا، کبیرن بہت ہی بوڑھا تھا، عمر کی آخری حد کو پہنچا ہوا تھا، قد عامیہ نبینا ہو چکا تھا بھی نبینا۔ فقالت لہو خدیجہ، تو خدیجہ نے اس سے کہا، یا ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے، اسمع من ابن اخی کا، اپنے بھائی کے بیٹے سے سنیے۔ جب خدیجہ اس کے بھائی کی بیٹی ہے تو نبی علیہ السلام خدیجہ کے خامد ہیں، اس لیے یہ بھی آپ کے بھائی کے بیٹے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایسے ہی رشتہ جوڑتے ہو۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کا اوپر سلسلہ نسب نبی علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، اس لحاظ سے بھی یہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی لگتے ہیں، سمجھ گئے؟ اس لیے ابن عمے کہا ہے، چونکہ خدیجہ ان کو پہلے بتا آئی تھی، ان سے مشورہ لے کر آئی تھی، اب نبی علیہ السلام کو لے کر گئی ہیں، اس لیے کہہ رہی ہیں کہ ان کی بات خود سنیں، آپ ان کی زبان سے سنیں اور ان کو مشورہ دیں۔ فقال لہ ورقہ، تو ورقہ بن نوفل نے نبی علیہ السلام سے فرمایا، مطلب عرض کی، یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، ماذا ترا، کیا دیکھتا ہے تو، کیا دیکھا ہے تو نے، بتاؤ۔ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے اس کو خبر دی، اس کو بتایا، خبر مارا، وہ پوری خبر جو آپ نے دیکھی، وہ سارا ماجرا آپ کو سنایا۔ فقال لہ ورقہ، تو ورقہ بن نوفل نے کہا، ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہ رازدان ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا رازدان جو فرشتہ آتا تھا، یہ وہی فرشتہ، اور یہ جبریل تھے۔ جبریل سے یہودیوں کی اسی لیے مخالفت تھی، یہودی جبریل کو بہت اچھا جانتے تھے کہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے، انبیاء کے پاس وہی لاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی یہی آتے تھے اللہ کے پیغام لے کر، اور موسیٰ علیہ السلام کے پیغام اللہ کے پاس لے کر جاتے تھے، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ناموس کا معنی صاحب السر، رازدان، یعنی فرشتہ مراد۔
ورقہ نے کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتارا، یا لیتنی، ہے کاش کہ میں فیہا، اس زمانے میں، جازعن، قوت والا ہوتا یا جوان ہوتا، قوت والا ہوتا، جوان ہوتا، کیونکہ جوان ہی طاقتور ہوتا ہے۔ جازعن، میں مضبوط جوان ہوتا، طاقتور جوان ہوتا، یا لیتنی، کاش کہ میں اکون حیا، زندہ رہوں، اذ یخرجو کا قوم کا، جب آپ کی قوم آپ کو نکالے۔ کیوں زندہ رہوں؟ اس کی وجہ آگے وہ خود بتا رہا ہے، لیکن درمیان میں نبی علیہ السلام نے سوال کر دیا، اس لیے درمیان میں جملہ موت عارضہ کے طور پر سوال ایک آیا اور اس کا جواب ہوا۔ فقال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنتے ہی فرمایا، اوا مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ کیا یہ نکالنے والے ہیں مجھے؟ ہاں جی، یعنی اوا مخرجینا ایایا، کہ وہ مجھے نکالنے والے ہیں۔ اور پھر یا کو جب جمع مذکر سالم کے ساتھ ملایا، اضافت کی، تو نون جمع کا حذف ہو گیا، اس کے بعد واو اور یا دو مل گئے، یا دونوں یا میں مل گئی ہے تو یا کا یا میں ادغام کر دیا ہے۔ مخرجیہ، اوا مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے نکالنے والے ہیں، یعنی نکال دیں گے؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں نکال دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ لم یأت رجل قط، نہیں آیا کوئی شخص بھی کبھی، بمثل ما جئت بہ، اس جیسی چیز لے کر جو آپ لے کر آئے ہیں، الا عودیا، مگر اس کی دشمنی کی، اس سے عداوت رکھی، اس لیے آپ کی قوم آپ سے عداوت رکھے، یہ پکی بات ہے۔ اور ہوتا ایسے ہی ہے دنیا کے اندر، حق جب آتا ہے، حق والا حق لے کر کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے لوگ مخالفت کرتے ہیں، سوائے چند لوگوں کے، جن لوگوں کی معاشرے میں کوئی قدر، کوئی عزت نہیں ہوتی، حالانکہ ہوتے بڑے سمجھدار ہیں، لیکن لوگ ان کو کوئی وقت نہیں دیتے۔ ایسے لوگ جب روشنی دیکھتے ہیں تو وہ اس کی طرف دوڑتے ہیں، سمجھے؟ وہ اس کی طرف دوڑتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور کچھ تو اس لیے دوڑتے ہیں کہ چلو ہمیں ادھر کچھ نہیں ملا ادھر کچھ مل جائے گا، جیسے لوگ عمران خان کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اور کچھ جو ہے وہ واقعی حق کو سمجھ کر جاتے ہیں کہ ہمیں مرتبے مقام کی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جو اللہ نے حق دیا ہے، وہ یہ حق ہے، صحیح حق کی مدد کرنی چاہیے، بندے کو کوتاہ بین نہیں ہونا چاہیے، اس لیے وہ آتے ہیں، وہ سوچ سمجھ کر آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس بھی ایسے ہی دو قسم کے لوگ تھے۔ قرآن کہتا ہے کچھ ایسے تھے جو ایک کنارے کے اوپر عبادت کرتے، اگر کچھ مل گیا تو شکر گزاری کی، نہ ملا تو کہتے محمد کا دین تو کچھ بھی نہیں، ہاں جی اس میں بھوک پیاس ہے اس لیے واپس جا رہے۔ ایسے بھی لوگ تھے، یہ بہت کم لوگ تھے۔ زیادہ وہ تھے جنہوں نے سمجھداری سے کام لیا، حق کو سمجھا اور حق کا ساتھ دیا۔ جو حق کا ساتھ اس طرح دیتا ہے نا، وہ پھر اپنے اس کے کوئی جو ہے نا وہ تحفظات نہیں ہوتے، یہ یقینی بات ہے، اس کے اپنے کوئی تحفظات نہیں ہوتے۔ اس کو یہی ہوتا ہے کہ حق معاشرے میں ہونا چاہیے، جب حق ہوگا تو ہر ایک کو ہر ایک کا حق ملے گا، اس کا مقام ملے گا، بس اس کو یقین ہوتا ہے یہاں کوئی ضائع نہیں جائے۔ اس لیے ورقہ بن نوفل بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جیسے آپ حق لے کر آئے ہیں، اسی طرح دنیا میں جو شخص بھی حق لے کر آیا ہے اس کی عداوت کی گئی، دشمنی کی گئی، تو آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ وہیں یدرکنی، اگر مجھے پالے یوموں کا، آپ کا دن، یعنی جس دن آپ کی قوم آپ کے مخالف ہوگی، آپ حق کی دعوت دے رہے ہوں گے، آپ حق پر ہوں گے، قوم مخالف ہوگی، اگر وہ دن میں پالوں تو انصر کا نصر معزرا، میں آپ کی مضبوط مدد کروں گا۔ انصر کا، میں آپ کی مدد کروں گا، نصرن مدد کرنا، معزرن مضبوط مدد، یعنی پوری کی پوری مدد آپ کی سپورٹ کروں۔ اس کے اندر پھر جان بھی دینی پڑتی ہے، بسا اوقات مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اور بھی صلاحیتیں لگانی پڑتی ہیں، بہادری بھی دکھانی پڑتی ہے۔ ثم لم ینشب ورقۃ، پھر نہیں ٹھہرا ورقہ،
तूफ़े या वो फौत हो, यानी कुछ ही अरसे बाद, चंद दिनों बाद या चंद हफ्तों बाद या चंद महीनों बाद वर्का बिन नौफल फौत हो। ये कैसे फौत हुआ था? इसके फौत होने के वाक़यात भी तारीख में मुख्तलिफ। बाज़ कहते हैं कि इसको किसी ने कत्ल कर दिया था, किसी ने कत्ल कर दिया था इसको। बाज़ कहते हैं कि नहीं, ये अपनी अभी मौत मरा था। बहरहाल ये फौत हो गया। वफ़ातर अल वाहयू, और वही जो है ये वक्फे में चली, यानी रुक गई, साकित हो गई। वही फतरा वक्फे को कहते हैं, यानी वही वक्फे में चली गई, यानी वही के आने में वक्फा हो। पहली वही के बाद अब अगली वही आने से ये दरमियानी जो वक्फा है उसको फतरा कहते हैं। अब ये चूँकि फतरा का नाम आया है, इसलिए आगे इमाम बुखारी ने एक और सनद के साथ रिवायत देकर फ़तरे का जिक्र किया। ये फ़तरतुल वाही कितना था? इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने तो जिक्र किया है कि ये 3 साल था। हाफिज़ इब्न हजर ने 2 कौल जिक्र किए हैं, एक 3 साल का, एक 2.5 साल का। एक उन्होंने तीसरा कौल भी जिक्र किया है कि कुछ उलमा तो बिल्कुल इनकार करते हैं, वो कहते हैं कोई वक्फा नहीं था, थोड़ा सा वक्फा था, चंद दिनों का वक्फा था बस। बाज़ तो कहते हैं नहीं, चंद दिनों का भी नहीं था, चंद घंटों का था कि नबी अलैहिस्सलाम पहली वही से घबरा कर घर में आए, घर वालों ने चादर ओढ़ दी, उधर से पीछे से फरिश्ता आ गया और उसने ये कह दिया कि या अय्युहल मुद्दस्सिर। समझ गए? आपने फरमाया था मुझे बारीक चादर ओढ़ दो, घर में जो चादर थी उन्होंने ज़रा मोटी ओढ़ दी, तो इसलिए उधर या अय्युहल मुद्दस्सिर आ गया। वो कहते हैं फतरा था ही नहीं, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये खुद सही बुखारी की हदीस में मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पहली वही के बाद फिर मेरी कैफियत ये बन गई थी कि मेरे पास वो फरिश्ता नहीं आ रहा था, तो मुझे इतना शौक़ था इस इल्म का कि मैं चाहता था कि वो आए और अल्लाह की बातें मुझे सुनाए, और मेरे अंदर फिर अल्लाह के बारे में इतना शौक़ बढ़ गया कि मेरा दिल करता था अभी मर जाऊं और अल्लाह से जाकर मुलाकात कर। हाँ जी, क्योंकि मौत रुकावट है ना अल्लाह से मुलाकात में, तो इसलिए आपका दिल करता था पहाड़ से अपने आप को गिरा दूं, मर जाऊं, अल्लाह के पास चला जाऊं। ये शौक़ था असल, शौक़ इल्म। इल्म ऐसी चीज़ है कि जिसकी कदर जिस बंदे को आ जाती है उसका शौक़ फिर ऐसे ही होता है। वो रात दिन फिर किताबों में लगा रहता है, पढ़ता रहता है, मुताला करता है, उसकी सोच फ़िक्र, उसकी गुफ्तगू, वो यही चीज़ें होती हैं। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम को चूँकि इल्म की लज्जत की समझ आ गई थी, और ये इल्म वही का इल्म था, आम इल्म था ही नहीं। असल में जो शरीयत का इल्म है, असल इल्म यही है। बाकी जितने उलूम हैं उन उलूम को उलमा फ़नून और हुनर का इल्म कहते हैं, लेकिन जो इल्म किसी मखलूक को मुहज़्ज़ब बनाता है और उसके अंदर एक रोशनी पैदा करता है, वो इल्म सिर्फ़ अल्लाह की वही का इल्म है, शरीयत का इल्म। बाकी जितने उलूम हैं वो सिर्फ़ एक शोबे की मालूमात होती हैं, उसके मुतालिक वो आपको मालूमात देते हैं। वो इल्म नहीं होता हकीकी, वो एक फ़न होता है, एक हुनर होता है जो आप सीख रहे होते हैं या कोई भी सीख रहा होता है। राज बात यही है कि हो सकता है कुछ महीने कम हो 3 साल से, तो इसलिए महीने कम है तो उसको 2.5 साल कह दिया गया। अगर महीने पूरे थे तो 3 साल है, 3 साल ही ज़्यादा मारूफ है। वर्का बिन नौफल के पास यही तसव्वुरात थे। वो जिस हालत में वो चूँकि ईसाई सच्चा था ना, तो उस वक़्त दीन ईसाइयत अभी चल रहा था ना, और नबी अलैहिस्सलाम के आपने चूँकि अपनी नबूवत का ऐलान ही नहीं किया, दावत ही नहीं दी कि मुझे नबी मानो, लेकिन वो ये कह चुका है कि जब आप ऐलान करेंगे मैं आपका सपोर्टर हूँ। समझे? तो इस लिहाज से वो दिली तौर पर मोमिन ही कहलाता है। इसीलिए हाफिज़ इब्न हजर ने फ़तहुल बारी में ज़िक्र किया है एक वाक़या सनद के साथ कि इसको ख्वाब में देखा गया था, नबी अलैहिस्सलाम ने देखा है कि ये सफ़ेद लिबास है, तो उसकी ताबीर मुअब्बिरीन ने यही किया कि वो जन्नत में जाएगा, क्योंकि जन्नती लोगों का लिबास सफ़ेद होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे सबसे बेहतरीन कपड़े सफ़ेद कपड़े। वैसे तो मशहूर है कि जन्नत में सफ़ेद लिबास होगा।